آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، نہیں تو 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لو۔ 48 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، 2 دن ہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ یہ عمل پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کا نصیب بہتر نہیں بہترین کر دے گا، کیونکہ یہ طریقہ رب العالمین کے پیارے حبیب کا بتایا ہوا ہے۔ یا ربنا، جس کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ دیکھیں یہ یا ربنا کا وظیفہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے، اور ساتھ میں ایک بڑی ہی خاص آیت جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، یعنی اللہ الصمد، اور یہ عمل صرف 3 بار پڑھا جائے گا۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھا جائے گا، لیکن ادھر آپ لوگوں نے عمل پڑھا، ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ والوں، آج آپ لوگ رب سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، اور اگر صحت مانگو گے تو صحت۔ کیونکہ اللہ والوں، بعض سے لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صرف صحت دے دے، پیسہ ہم لوگ خود کما لیں گے، عزت ہم لوگ خود کما لیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں نا، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا نہایت محبت اور عاجزی والا انداز ہے، اس سے زیادہ محبت والا انداز دوسرا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیں گے، نہیں تو 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھیں گے۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو پچھتاوا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آج جو مانگو گے وہ آپ کو ملے گا، یعنی جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ بس آج رب سے کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ آج رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے، اپنی پریشانیاں دور کروانے کا دن ہے۔ اور جو لوگ بھی اس عمل کا سہارا لیتے ہیں، یقین کریں رب ان کو پھر نوازتا ہے، رب ان کو پھر اس طرح سے عطا بھی کرتا ہے۔ تو لازمی یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پڑھیں یا تو 9 تاریخ کو پڑھیں، دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری اتوار کو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور جو بندہ بھی اس کو صرف 3 بار پڑھے ربیع الاول کے دوسرے ہفتے کو یا دوسرے اتوار کو، تو اللہ پاک غیبی خزانے اس بندوں پر آشکار کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ جو اللہ سے مانگے رب اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی ادھر اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوں گے، رب ادھر اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے، اس لیے آپ لوگ یہ عمل خود بھی پڑھیں گے، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے یا 9 تاریخ آ جائے، آپ یہ عمل پڑھ لیں۔ دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ یہ عمل پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کا رزق بے پناہ کا بڑھا دے گا، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، تنگ دستیاں سب ختم کر دے گا۔ یعنی آج رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، 1 گلاس پانی کا لیجئے گا، بس اس پر یہ عمل پڑھیں، دم کرے پانی کے گلاس پر اور اس پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ پانی جیسے جیسے آپ کے جسم میں جاتا رہے گا، آپ کے اوپر سے نظر بد، جادو جنات کے تمام معاملات جل کر راکھ ہو جائیں گے، بلکہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے، تو لازمی یہ وظیفہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیں یا پھر 9 تاریخ دوسرے اتوار کو۔ صحیح اللہ والوں، لازمی عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज रबीउल अव्वल की 8 और 9 तारीख का वास्ता। हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां लाचारियां नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें 1 गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो, जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूं फिर आगे चलता हूं। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है।
اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے اور قرضے ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی ایک قرضہ اتارنے کے لیے دوسرا قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ والوں اگر پریشانی یہاں تک بن گئی ہے تو یہ عمل پڑھیں، غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، فرشتے آگے دولت دے جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے اللہ والوں، اور یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ لوگ 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت شاندار اور بہت خاص وظیفہ ہے۔ یعنی ادھر آپ لوگ عمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں اور مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ ایک گلاس پانی کا بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں صدقے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی وہ بھی ضرور رکھیں، اگر نہ ہو تو کچھ رقم ہی یعنی 100 50 یا 10 20 روپے اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں، اس پر دم کر دیجئے گا اور پھر صدقہ کر دیجئے گا، کسی غریب کو دے دیجئے گا، تو یہ عمل آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے،
تو اللہ समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अब वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाहु समद ये एक बार हो गया, अल्लाहु समद ये 2 बार हो गया, अल्लाहु समद ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाहु समद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने अल्लाहु समद को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप देखिएगा अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक का करम, आप पर रिस्क और मालो दौलत आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। आप पर इतनी दौलत, इतना रिस्क बरसेगा कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। बस आप लोगों ने अल्लाह समद को 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 1 बार पढ़ना है। सिर्फ 1 बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا، بس یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جس کے معنی ہیں اے میرے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا نہایت محبت بھرا انداز ہے، اس سے زیادہ محبت والا اور کوئی دوسرا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آخر میں یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے جائے گی۔ اور یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو عمل پڑھا جائے گا۔ اللہ والو، جو پانی کے گلاس پہ دم کرائے نا، پہلے تو اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو پرندوں کو ڈال دیں، تو یہ اچھا صدقہ ہو جائے گا۔ نہیں تو اگر کچھ پیسے رکھے تو کسی غریب کو دے دیں، یہ صدقہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ اللہ والو، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہی نہیں، یعنی رٹی رٹائی دعائیں توجہ کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو لوگ توجہ کے ساتھ مانگتے ہیں ان کو بے شک دیر سے ملتا ضرور ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو اللہ والو، لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔